الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف أنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین ذی وقار، بزرگ حضرات، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جنہاں لوگاں نال محبت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہاں لوگاں دے اندر مذکورہ صفات پائی جان انہاں نال میں رب العالمین محبت کرنا، انہاں لوگاں دا تذکرہ تے انہاں صفات دا تذکرہ ہو رہا ہے. چار صفات والے لوگ جنہاں دا تذکرہ گزشتہ جمعۃ المبارک تے ہو گیا ہے. پنجویں نمبر تے اللہ رب العزت جنہاں نال محبت کر دیں وہ کیڑے لوگ، وہ کیڑی صفات والے انسان. قرآن مجید انہاں دا تذکرہ فرماندا ہے
محبت فرما دیں اور پیار کر دیں۔ اور دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ آگے چل کے فرمایا ہے۔ وہ پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر جڑا تذکرہ فرمایا ہے، اب دا قرآن فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر ایک سوال کا جواب دے رہے، جڑا سوال اللہ دے محبوب پیغمبر کو لوگاں نے کیتا ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کولوں اے لوگ حیض دے بارے دے اندر پوچھتے ہیں، عورت نوں جڑے مخصوص دن ہوندے ہیں اس بارے دے اندر پوچھ رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں جواب دیو قل هو اذًى فاعتزلوا النساء، کہ ایک گندگی ہے عورتاں کولوں جدا رہو حیض والے دناں دے اندر، فلا تقربوهن حتى يطهرن، تے انہاں دے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جان، صاف ستھریاں ہو جان، یہ دن ختم ہو جان۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جس وقت وہ پاک ہو جان، صاف ستھریاں ہو جان، یہ دن ختم ہو جان، پھر آؤ انہاں دے کول، انہاں نال ملو، انہاں نال ہم بستری کرو، تے اتھوں من حیث امرکم اللہ، جتھوں اللہ نے حکم دیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ نے کیوں فرمایا ہے جس وقت پاک ہو جان پھر انہاں دے قریب آؤ، ان اللہ یحب التوابین، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والے نال محبت کر دے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جڑے لوگ پاک رہندے نے انہاں نال بھی اللہ محبت کر دے، جڑے لوگ پاک رہندے صاف ستھرے رہندے نے انہاں نال اللہ محبت کر دے، گناہ تو پاک رہندے، گندگیاں تو پاک رہندے، شرک و بدعات تو پاک رہندے، ہر چیز جس نو اللہ ناپسند کر دے اس کو پاک رہندے، پھر اللہ فرماتے ہیں انہاں نال محبت کردا، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ دوسرے مقام تے رب العالمین دا قرآن ذکر فرماتا ہے اس چیز نو کہ اللہ پاک رانے والے نال محبت کر دے، فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ کی معاملہ پیش آ گیا، منافقہ نے مسجد بنائی ہے، ایک مسجد بنا دیتی، بڑی خوبصورت مسجد، اور مقصد بڑا غلط ہے۔ یہ مسجد کا مقصد ہوتا ہے نماز پڑھو، رب کی عبادت کرو،
لیکن منافقہ نے ہور نظریے دے نال بڑھائی کہ اللہ دے پیغمبر آسن لوگاں نو باز کر سن لوگاں نو اکٹھا کر سن لیکن اسی اپنا کام کرتے رہ سن اسی اپنا جڑا وہ کام چلا سن لوگاں نو مخالف کر سن اسلام تو دور کر سن رب العالمین نے جس وقت یہ معاملہ میں کیا اے منافقہ دی سازش نے کی رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو وحی فرما دی افمن اسس بنیانا علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ممن اسس بنیانه علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میرے پیغمبر ان منافقہ دی بڑائی ہوئی مسجد دے قریب نہیں جانا اس نو ختم کر دیو میرے پاک پیغمبر تے انہاں دے قریب جاؤ جڑے لوگ پاک رہن والے افمن اسس بنیانہ جس کی بنیاد تقوی دے اوپر بنائی گئی ہے پاکی دے اوپر بنائی گئی ہے شرک و بدعت تو پاک مسجد بنائی گئی ہے اس کی بنیاد تقوی دے اوپر اس دے اندر جانا ہے اس دے قریب جانا ہے کہ منافقہ دی بنائی ہوئی مسجد دے قریب اس کو ختم کر کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے اس کی بنیاد اس مقصد واسطے رکھی گئی ہے کہ تے لوگوں کو گمراہ اور سازش ایک منافقہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی میرے پیغمبر تسی اس پاسے جانا جڑی تقوی دے اوپر بنیاد رکھی جڑی پاک صحابہ کرام جس کو بنا اس دے قریب جانا اس کو اللہ پسند کرتا ایسی جگہ کو اللہ پسند کرتا اور چھٹے نمبر دے اوتے کیڑی صفت والے لوگ پانچ چھٹے نمبر دے اوتے فرمایا الصابرین صبر کرنے والے لوگ جنہاں نو اللہ پسند کرتا ہے اللہ جنہاں نال محبت کرتا ہے الصابرین صبر کرنے والے لوگ اور صبر کے طرح درجے ایک ایک انسان نیکی پہ ڈٹ جائے یہ لکھیے صبر اور دوسرا ہے کہ انسان گناہوں تو بچ جائے اپنے آپ کو گناہوں تو بچا رہے باز آ رہے یہ بھی صبر ہے اور تیسرا ہے کہ کوئی تکلیف آ گئی اس کو برداشت کر لینے اس دے اوپر لکھیے صبر کرنے والا میں اللہ کی کر دے پسند کر دے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت 146 اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین اللہ پسند کر دے کنہاں نو صبر کرنے والے لوگاں نو آیت نمبر 146 کے اندر فرمایا کیڑے لوگ رب والے اللہ والے میدان جہاد کے اندر جا کے نبیوں کے نال رب دا کلمہ بلند کرنے واسطے لڑتے جہاد کرتے جہاد کردیا فما بارو لما اصابهم فی سبیل اللہ جیڑی اللہ دے رستے دے اندر انہاں نو تکلیف پہنچ دیے
سست نہیں کرتی، کمزور نہیں کرتی. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور تکلیف دے ہوتے صبر کر دے. تیر آیا، تلوار آئی، گولی آئی، اللہ کے رستے دے اندر لڑتے یہ سب کچھ فرمایا کہ برداشت کر کے کی تب نے صبر کر لیا. واللہ یحب الصابرین. ایسے لوگوں نال اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. ایسے لوگوں صبر کرنے والے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تے 7ویں نمبر تے کیڑے لوگ؟ المتوکلین، بھروسہ کرنے والے لوگ. انہاں نال اللہ کی کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور بھروسہ بھی کس سے کرتا ہے؟ اللہ دے کرتا ہے. اور بھروسہ بھی اللہ دے کرتا ہے. اور جوڑا کوئی کام کرنے لگے تو اس پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اللہ. ایسے لوگوں نے فرمایا اللہ کو محبت کرتا ہے، اللہ نے کی کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے. انہاں دا ذکر بھی اللہ نے سورۃ آل عمران دے اندر آیت نمبر 159 دے اندر کیتا ہے. فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ تذکرہ چل رہا ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا. جڑی صحابہ کرام کو غزوہ احد کے اندر غلطی ہوئی نا، کوتاہی ہوئی، درہ چھوڑ دیتا، اسلام میں کافی نقصان ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دان مبارک میں شہید ہو گئے. اس کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہاں صحابہ نال مل جل کے رہو. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے پیغمبر اے تہاڈی رحمت دی وجہ تو، اے تہاڈی مہربانی دی وجہ تو اے لوگ تہاڈے قریب قریب، اے صحابہ کرام تہاڈے قریب قریب رہندے. میرے پیغمبر اسی اگر تہانوں رحمت للعالمین نہ بنایا ہوندا تے اے صحابہ کدی تہاڈے قریب تہانوں نرم نہ بنایا ہوندا، تہانوں سخت بنا دیندے، تہاڈا دل سخت ہو جاتا. میرے پیغمبر اے صحابہ تہاڈے قریب بھی کدے بھی. اس واسطے میرا پیغمبر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. میرا پیغمبر اے صحابہ کو غلطی ہو گئی، میرا پیغمبر انہاں نوں معاف چا کر، انہاں نوں معاف چا کر. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ تے انہاں واسطے مغفرت دی دعا بھی کر. میں معمولی لوگ نہیں، یہ میرا پیغمبر بڑے قیمتی لوگ ہیں. اے ایسے لوگ میرا پیغمبر جس ٹائم تیرے اوتے کوئی مشکل وقت آ جائے، تیرے اوتے کوئی مصیبت آ جائے، میرا پاک پیغمبر اے ابو بکر تینوں چھوڑ کے جان والا نہیں ہے، اے عمر فاروق تینوں چھوڑ کے جان والا نہیں، اے عثمان غنی تیرے نال بغاوت کرنے والا نہیں، اے علی المرتضیٰ حیدر کرار میرا پیغمبر تینوں تنہا کرنے والا نہیں، یہ ہر وقت تیرے نال رہن والے لوگ. واستغفر لهم انہاں واسطے معافی بھی مانگو. وشاورهم فی الامر میرا پیغمبر انہاں نال مشورے بھی کردا ہے سارے معاملات دے اندر. تے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورہ انہاں نال کرنے لیکن بھروسہ کس سے کرنے؟ اللہ پر. جس ٹائم گل پکی ہو جاوے، گل پکی ہو جاوے اس ٹائم اپنے رب دے اوتے بھروسہ کر. میرا پیغمبر پہلے مشورہ کر سارے سکھے ساتھی یہ صحابہ اور ساڈے واسطے بھی یہی جڑا سبق ہے. پہلے مشورہ کرو اچھے لوگوں نال، لیکن اس کو بعد بھروسہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ. کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین.
کیونکہ بھروسہ کرنے والے نال اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری دلیل بھی دیتا جاؤں کہ بھروسہ کس ذات پہ کرنا ہے؟ رب العالمین خود فرماتے ہیں، فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ بھروسہ کر جڑی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہی، اس نے کبھی بھی موت نہیں آنی۔ نبیوں پہ بھروسہ نہ کری، ولیوں پہ بھروسہ نہ کری، پیروں پہ بھروسہ نہ کری، بادشاہوں پہ بھروسہ نہ کری، حکمرانوں پہ بھروسہ نہ کری، کسی وزیر کے اوپر بھروسہ نہ کری۔ نبیوں کے اوپر موت آ جانی، ولیوں کے اوپر موت آ جانی، پیروں کے اوپر موت آ جانی، حکمرانوں کے اوپر موت آ جانی، حکمران گر کے انہاں دی ریڑھ دی ہڈیاں بھج جانیاں نہیں۔ او انسان بھروسہ اس ذات تے کر الحی الذی لا یموت، جڑی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہی، اس دے اوتے کبھی بھی موت قرآن تے بھی موت آ جائے، پیسے والے تے بھی موت آ جائے، گڈیاں والے تے بھی موت آ جائے۔ فرمایا ایسے لوگوں تے بھروسہ، پتہ نہیں میں تے ایک ویڈیو دیکھ رہا ساڈے وزیر اعظم صاحب دے ڈگے تے لت پا بھج گئی، پتہ نہیں حقیقت ہے جھوٹ ہے۔ وزیر اعظم صاحب اس وجہ وزیر اعظم تے بھروسہ کرنے کی لوڑ، بھروسہ کس ذات پہ کرنا؟ اللہ پہ کرنا۔ اور جڑا اللہ تے بھروسہ کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو کی کرتے ہیں؟ پسند فرماتا ہے، اس نال محبت کرتے ہیں۔ تے 8ویں نمبر تے جڑے لوگ جنہاں نال اللہ محبت کرتا ہے، اللہ انہاں نوں پسند کرتا ہے، او مسلمان، او ایمان والے لوگ جڑے کافراں دے سامنے ڈٹ جاندے، دیوار بن جاندے، کافراں دے سامنے کافراں دے نال لڑدے، انہاں دے سامنے ڈٹ جاندے، انہاں نال کون محبت کردا ہے؟ اللہ محبت کردا ہے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 4 رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں دے نال یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم، جڑے لوگ اللہ دے راستے دے اندر صفا بنا کے لڑدے، صفا بنا کے ترتیب دے نال، اس ترتیب دے نال لڑدے صحابہ کرام، کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہے ہیں، مخاطب کون ہے اس ٹائم؟ صحابہ جڑے اس ٹائم موجود ہیں۔ اور نبی علیہ السلام اس ٹائم جنگ کا موقع ہوتا ہے، جنگ لڑن واسطے پہلے صفا کی ترتیب دے دیتے ہیں، جس طرح قرآن مجید ذکر فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ دے نبی اپنے خیمے تے اپنے گھر وچوں نکلے، تُبَوِّئُ ٹھکانہ دس رہے ہیں، صفا بنا رہے ہیں کہ فلاں صحابی تے کھڑا ہونا ہے، فلاں صحابی تے کھڑا ہو سی، فلاں صحابی تے بیٹھ کے تے کھڑے ہو کے لڑ سی۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، لڑنے کی جگہ اللہ نے پیغمبر کی کہہ رہے ہیں؟ دس رہے ہیں، اے تواڈے لڑنے کی جگہ۔ اور اسی کا ذکر اللہ فرماتا ہے یحب اللہ الذین یقاتلون فی سبیلہ، صف بڑھا کے لڑتے کأنہم بنیان مرصوص، ان سب بڑا کے لڑ رہے ہوتے کفار دے سامنے کھڑے ہوتے، گویا کہ ایک مضبوط دیوار ہے، انہاں کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تے جڑے لوگ کفار دے سامنے ڈٹ جاندے، ایسے لوگاں نال اللہ محبت کردا ہے۔ میرا دوست اسی کی سمجھ لیا ہے، کفار نال یاریاں لاؤ، کفار نال محبت نہ کرو، نہیں میرا دوست،
کفار نال محبت نہیں کرنی، کفار نال یاریاں تے دوستیاں نہیں لاڑیاں میرا دوست، کیونکہ کفار اسلام دے دشمن ہوندے نے، تے جڑا بندہ اسلام دا دشمن ہوے تیرا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جڑا بندہ اسلام دا دشمن ہوے ساڈا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اسی دے کول بھیک بھی نہیں منگنی، اون نال دوستی یاری بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اللہ ایسے لوگاں نال محبت کردا ہے جڑے کفار نال دوستی یاریاں نہیں لاندے، انہاں دے سامنے ڈٹ جاندے، اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اسلام کا ایسے لوگوں نے اللہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 9 اور یہ آخری صفت والے لوگ جنہوں نے اللہ محبت کرتے ہیں، وہ کیڑی صفت والے لوگ؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کیڑے لوگ؟ فرمایا کہ اس کے اندر ایک کلیہ قاعدہ دسے، ایک طریقہ دسے اللہ۔ اگر تسی چاہتے ہو تواڈے نال اللہ محبت کرے، ہر بندہ چاہتا ہے نا میرے نال فلاں بندہ محبت کرے، لیکن اللہ والا انسان کی چاہتا ہے میرے نال اللہ محبت کرے۔ اللہ کا بندہ چاہتا ہے، شیطان کا بندہ اللہ کا بندہ چاہتا ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو او عرش والا تواڈے نال محبت کرن لگ جاوے، تانوں اپنا محبوب بنا لوے، تانوں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لوے، اس دا قاعدہ تے کلیہ تے طریقہ اللہ نے دس دیتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے میرا محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نوں دس، اپنے امتیاں نوں دس، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہتے ہو جے اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جاوے تے فاتبعونی، تے میں محمد دی اتباع تے اطاعت کرن لگ جاؤ۔ ہر کام دے اندر کس دی اتباع تے اطاعت کرن لگ جاؤ؟ اللہ دے پیغمبر دے، اللہ دی اطاعت کرو کہ اللہ تواڈے نال کی کرسی؟ محبت کرسی۔ فاتبعونی، اللہ دے پیغمبر دی اتباع کرو ہر کام دے اندر، جیڑا کام بھی کر رہے میرے محبوب نے کنج کیتا ہے تے میں انج کر کے دکھانا ہے، اس واسطے اتباع تے اطاعت۔ دنیا دا محبوب ہے، دنیا دا محبوب کسی انسان کا محبت ہو جاتی ہے، انسان پھر اس کی عداوت دیکھ دیکھ کے کچھ کم کرتا ہے۔ میرا محبوب چلتا کیویں، انسان اس طرح چلتا ہے۔ میرا محبوب کھانا کیویں، میرے محبوب دی ہے فلاں ادا کس طرح ہے، میرا محبوب اے کام کس طرح کرتے ہیں۔ پھر وہ جڑا محب ہوتا ہے محبت کرنے والا، وہ محبوب نو ویکھ ویکھ کے سارے کام کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے ان چلے، میرے محبوب نے ان کھاتا ہے، میرے محبوب دی فلاں ادا اس طرح ہے، فلاں ادا اس طرح ہے۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جاوے، اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لے، تے پھر میرا محبوب محمد رسول اللہ نے اس دی ہر ادا نوں پسند بھی کرو، ہر ادا نوں اپنا بھی لو، تے میں اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جاواں۔ محمد رسول اللہ دی اتباع کرن لگ جاواں۔ ذرا دیکھو میرے پیغمبر نے کتنی نماز پڑھ کے دکھائی ہے، ایک نماز پڑھن لگ جاؤ خشوع سے خضوع نال، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیا کرو، جلدی جلدی نماز نہ پڑھیا کرو۔ اکثر دوست کی کرتے بس آیا جلدی جلدی بچ آیا تے بس جلدی جلدی وضو کیتا، پتہ نہیں وضو ٹھیک ہویا بھی یا نہیں، بس فوراً آیا مسجد کے اندر، بس جلدی جلدی 2 سجدے دیتے تے واپس چلے۔
ایسی نماز کا کوئی فائدہ ایسے میں نماز پڑھنا بہتر ہے نہ پڑھے. اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ان نماز پڑھتا ہے وہ نماز دوبارہ ایک کپڑے دے اندر لپیٹ کے اس کے منہ دے اوپر وہ قبول ہی نہیں ہوتی. نماز کی قبولیت واسطے کی شرط ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, خشوع خضوع کے نال پڑھو. حکیم الصلاۃ اللہ نے فرمایا ہے نا, کسی جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں قرآن مجید کے اندر فرمایا نماز پڑھو, بلکہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. کیوں فرمایا اللہ نے؟ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے, نماز پڑھے اور کیا کہ نماز قائم کتنا کرو. قائم کرنے دے پڑھنے دے اندر فرق ہے. قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز اس کے حقوق دے نال پڑھنا. ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے نا, نماز دے حق جڑے نا, نماز دے حق انہوں ادا کر کے پورے حقوق دے نال نماز پڑھنا, اس کا مطلب اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو نماز نہیں پڑھ کے دکھاؤ جس طرح میرے محبوب نے پڑھ کے دکھائی, صحابہ کرام نے پڑھی. ساری نماز ایسی ہوتی ہے میرے سمیت سارے دوستوں کی نماز نہیں تھی, اس دن تک پتہ نہیں کتنے کتنے سے پہنچ کے سارے حساب و کتاب کر کے واپس بھی پہنچ جاتے ہیں. نماز سے ختم ہو گیا, سارے حساب و کتاب ہو گئے, فلاں کس طرح کرنا ہے, فلاں کی کرنا ہے, فلاں سارے. لیکن صحابہ کرام کی نماز دیکھو, اللہ کے نبی کی نماز دیکھو, فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگتا کہ کوئی گزر گیا ہے. سر دے اوپر اتنا فرمایا کہ خشوع خضوع کے نال کھڑے ہوتے ہیں, سر دے اوپر آگے کوئی چڑی پہ جائے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ شہر سے بیٹھی ہے. اور ایک واقعہ آتا ہے نا, صحابہ کرام اس ٹائم جلد جاتے ہوتے ہیں, رات ہو جائے آرام کرنا ہے, جو صحابہ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, کوئی فلاں ٹائم تک تو پہرا دینا ہے, فلاں ٹائم تک تو پہرا دینا ہے. ایک صحابی جس کا پہلے انہوں ڈیوٹی ختم ہوئی, دوسرے صحابی کا وقت آیا, تہجد کا وقت قریب ہے, انہوں نے کہا میں پہلا تو دینا ویسے نہیں جا کے کیوں نہ میں اپنے ٹائم کو قیمتی بنا لوں. انہوں نے کیتا نماز شروع کر نفل پڑھے لگے. دشمنوں نے دیکھا صحابہ سارے سنتے پہ, جڑا پہرے دار ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے کام میں مشغول ہے, انہوں نے حملہ کر بڑے صحابی نماز پڑھنے والے انہوں نے تیر مارے. فرمایا انہوں نے تیر لگا, خون بہہ لگ گیا اور نماز بھی توڑی, پرواہ ہی کوئی نہیں. اس طرح نماز کے اندر مشغول اللہ کا گلہ کر دیا. فرمایا کہ اپنے محبوب نال گلہ کر دیں اور تیر لگے, پرواہ ہی کوئی نہیں. اے ساڈی نماز کوئی چوٹی کٹ جائے تو فوراً جناب ہے توجہ تھی ملے. اس واسطے فرمایا فَاتَّبِعُونِي, اگر چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جاوے سارے کماں دے اندر میرے محبوب محمد رسول اللہ دی اتباع تے اطاعت کیتا کرو, اللہ تواڈے نال محبت کرن لگ جاسی. شادی آ جاوے اے نہیں آکھنا کہ چھوٹا پتر ہے, آخری بیٹا ہے, ڈھول ڈبکے دے نال شادی کر, چڑیاں بجا, لائٹاں لگا, خرچے کر, فضول خرچیاں کر. نانا میرا دوست, اگر چاہتا ہے کہ اللہ تیرے نال محبت کرن لگ جاوے بھاوے چھوٹا پتر ہی کیوں نہ ہوئے, محمد الرسول اللہ دی اتباع کر دے آیا, ان شادی کر جو اللہ بھی راضی ہو جائے, محمد بھی راضی ہو جائے. ان شادی کر کے بتا کرے, ایسے کام نہ کر جو اللہ ناراض ہو جائے, بلکہ ایسے کام کر اللہ محبت کرے. فَاتَّبِعُونِی, غم آ جاوے, کوئی فوت کی ہو جاوے, کوئی نقصان